بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کہانی گار۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بیوی بہت کام چور عورت تھی، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، سب کام مجھے خود کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن اچانک میں گھر آیا تو پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ بیوی بولی، میں نے ایک نوکرانی رکھ لی ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جب آپ گھر پر نہیں ہوں گے تو وہ کام کرنے آیا کرے گی۔ میں مان گیا۔ ایک دن اچانک جلدی گھر آیا تو میری بیوی کا رنگ اڑ گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس نوکرانی پر پڑی تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ میرا نام اسد ہے، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میری شادی ہوئی تو گھر والوں کو پسند سے ہوئی تھی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا مجھے اپنی بیوی سے شدید محبت ہونے لگی تھی۔ میرا ٹرانسفر کراچی سے ساہیوال ہوا تو بیوی بھی مچل اٹھی کہ وہ بھی میرے ساتھ ساہیوال جائے گی، کیونکہ ساہیوال میں اس کا مائکا بھی تھا۔ میں نے انابیہ کو بہت سمجھایا، دیکھو انابیہ، کچھ دن ٹھہر جاؤ، مجھے فلیٹ کو سیٹ کرنے دو، پھر میں تمہیں بھی بلا لوں گا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ ادھر ادھر میرے والدین سے مجھ سے خفا ہو رہے تھے کہ بیوی کو چھوڑ کر جاؤ میں ہمارے پاس۔ اگر انابیہ پیار بڑے لہجے میں ضد کرتی تو میرا دل پگھل جاتا۔ میں اسے پیار سے ہی اپنے ساتھ ساہیوال لے آیا تھا۔ ساہیوال آ کر سہانے دنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہم دونوں گھومتے پھرتے، ہوٹل سے ہی کھانا کھاتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب پریکٹیکل زندگی کا آغاز ہوا تو مشکلات پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے نہایت پوش علاقے میں گھر کرائے پر لیا تھا، مگر صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی گندا ہونے لگا تھا۔ میں انابیہ سے صفائی کرنے کو کہتا تو وہ منہ پھلا کر بیٹھ جاتی کہ میں کام کرنے والی ہوں یا بیوی۔ میں اس کو سمجھاتا، عائشہ بھابی اور رضا بھابی بھی تو کام کرتی تھی نا، تم کر لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ چڑھ کر کہتی، ان دونوں کی وجہ سے تو میں ادھر سسرال میں نہیں رہی، وہ خود تو مشین بنی ہوئی تھی، مجھے بھی مشین بنانا چاہتی تھی۔ اب ان کی باتوں کا کیا جواب دیتا؟ میں آفس سے آ کر خود ہی پورے گھر کی صفائی کر دیتا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کھانا بنا لیتی تھی۔ کھانا جیسا تیسا بھی بنتا، میں کھا لیتا تھا۔ ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، سکون ہی سکون تھا، مگر پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ دنوں سے میری بیوی پریشان سی رہتی تھی، بات بات پر الجھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن انابیہ نے مجھے بتایا کہ ایک کام والی مل گئی ہے۔ میں کئی دنوں سے کام کرنے والی کی تلاش میں تھی۔ وہ بولی کہ کام کرنے والی 2 گھنٹے کے لیے آیا کرے گی اور گھر کی صفائی کر کے چلی جایا کرے گی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اب مزید گھر کے کاموں سے جان چھوٹی، مگر مجھے فکر بھی تھی کہ میں بولا، انابیہ دھیان رکھنا کہ کوئی کام والی آتی تو گھر کی صفائی کرنے ہے، مگر صفایا نہ کر جائے۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑتی تھی۔ وہ بولی، بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب ایک بار پھر سے گھر میں سکون ہو گیا تھا اور انابیہ بھی بڑی خوش رہتی تھی، میرے لیے سجتی سنورتی تھی۔ میں گھر آتا تو اسے بہت خوش پاتا۔ مجھے بھی اطمینان تھا کہ چلو سب بہتر ہو گیا ہے، لیکن ایک دن آفس کی ایک ضروری فائل گھر بھول آیا تھا۔ گھر جا کر دیکھا تو اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسی لیے میں انابیہ کو ایک کمرے میں بند کر آیا تھا۔ رات کے میں گھر لوٹا تو انابیہ نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ کھول دیا اور اس سے پوچھا، تم مجھے سیدھا بتاؤ کہ آج ہمارے گھر میں نوکرانی کے بیس میں کون موجود تھی؟ تو وہ بولی، آپ کو میری قسم ہے، میری بات پہلے سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس سے ملوا دوں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک موقع دے دیا تھا۔ میں دل سے یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے تمام خدشات کو جھٹلا دے، کیونکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ انابیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر کہنا شروع کیا تھا، اسد، ہم 6 بہنیں اور ایک بھائی تھے، ابو جواری تھا اور امی درزن تھی۔ ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پیٹ بھی چھوٹے تھے۔ امی سلائی کی کمائی سے ہمارے پیٹ بھر جاتے تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو بھوک بھی بڑھ گئی۔ اب کم کھانے میں کہاں گزارا ہوتا تھا۔ امی ہنڈیاں چڑھا دیتی اور جی بھر کر سالن میں پانی ڈال دیتی تھیں، لیکن روٹی وہ ہر بار کم پڑ جاتی تھی۔ ہم خالی پیٹ ہی دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے۔ کئی دن تو یہی نوبت رہی تو ہمارا دسترخوان باقاعدہ دنگل بن گیا تھا۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے سے نوالے چھین کر کھانے لگے تھے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی شہریار، وہ کھانا مٹھیوں میں بھر لیتا، ہم اس کو کچھ نہ کہتے۔ جب سب لڑ جھگڑ کر اٹھ جاتے تو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے نکال کر امی کو کھلانے لگ جاتا تھا۔ امی زاروں قطار روتی جاتی تو شہریار اپنی قمیض کے دامن سے امی کے آنسو صاف کرتا۔ میری سب سے بڑی بہن 18 سال کی تھی اور شہریار 4 سال کا۔ یہ جو عمروں کا فرق تھا نا، یہ بڑا جان لیوا تھا۔ بہن کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی تھی، لیکن غریب گھروں والوں کی بیٹیاں کون بیاہتا ہے؟ ہم بہنوں کو شہریار سے بڑی آس تھی۔ ہم دن گن گن کر کاٹتے تھے کہ کب وہ جوان ہوگا اور کب ہمارے نصیب کھلیں گے، مگر زندگی کی ہر منزل سراب ہی رہتی ہے۔ شہریار جوان ہو گیا اور ہم بہنیں پکی عمر کی ہوتی چلی گئیں۔ ہم اپنے نصیب کو روتیں تو وہ سب سے بڑی بہن آسیہ کے گلے لگ کر رو پڑتا تھا۔
امی اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی۔ امی شہریار کو بہت سمجھاتی کہ تم تو مرد ہو، جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے بس ہو کر آنسو بہاتی ہے تو مرد اس کی ہمت ڈھارس بنتا ہے۔ تم اپنے آنسو پونچھ لو، خود رونے نہیں بیٹھ جاتے۔ مگر شہریار کو یہ باتیں کہاں سمجھ آتی تھیں۔ اس بیچارے کی بھی ہماری طرح ہی نصیب پھوٹے ہوئے تھے، تعلیم سے بھی دور رہا اور ہنر سے بھی۔ جب شہریار 17 سال کا ہوا تو امی نے بجلی کا کام سیکھنے پر لگا دیا، مگر تب اس کے پاس کام کرنے سیکھنے کا وقت ہی کہاں بچا تھا۔ امی کی نظریں نہایت کم ہو چکی تھیں، وہ سلائی نہیں کر سکتی تھیں، جبکہ آسیہ کے پٹھے کمزور ہو گئے تھے، وہ بھی سلائی کے پیچھے سے ہٹ گئی۔ اب غربت ہمارے گھر میں صبح و شام رقص کرتی تھی، ہم بھوکے رہتے۔ ابا شام کو بڑا مست ہو کے گھر لوٹتا تھا، وہ نشہ کر کے آتا اور بستر پر ڈھیر ہو جاتا۔ امی رات کے بھوک کی شدت سے رونے لگی تھی۔ شہریار نیند سے اٹھ کر امی کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ کام نہیں سیکھے گا بلکہ دہاڑی پر کام کرے گا اور محنت مزدوری کرے گا۔ وقت کی ضرورت بھی یہی تھی، تبھی تو ہم سب چپ رہے۔ اب شہریار کے ساتھ اکثر ایک لڑکا ہمارے گھر آتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ شہریار سے عمر میں کافی بڑا تھا، شاید مجھ سے بھی 1-2 سال بڑا ہی ہوگا، اور امی کو دلاسا دیتا کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کا دوست احمد مجھے چوری چھپے دیکھتا تھا۔ احمد سیدھا میرے دل میں اتر گیا تھا، اس کو میں اچھی لگنے لگی تھی اور مجھے وہ، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جب اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا۔ مگر پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ ادھر شہریار بھی سارا دن گھر سے غائب رہتا، اب تو وہ راتیں بھی باہر گزارنے لگا تھا۔ ایک دن یوں ہی گھر سے نکلا اور لوٹ کر واپس ہی نہ آیا۔ امی اور ہم بہنوں کی فریادوں نے عرش ہلا دیا تھا۔ امی سارا دن ایسے روتی تھیں جیسے گھر میں جوان موت ہو گئی ہو۔ ہم سب غم زدہ رہتے تھے۔ ہم بہنیں بھی بھائی کو یاد کرتی تو کبھی اپنے ارمانوں پر آنسو بہاتی۔ کئی دن کی بھوک تھی۔ آسیہ سیڑھیوں پر چڑھی تو چکرا کر گر پڑی، سر پر گہری چوٹ آئی اور وہ مر گئی۔ میری سب سے بڑی بہن بھوکی پیاسی ہی مر گئی۔ ہم نے کہا کہ آسیہ کی بھوک مر گئی، ہم کہاں خوش نصیب تھیں، ہم سے بد نصیب بہنیں زندہ تھیں۔ 1 مہینہ گزر گیا ہوگا کہ شہریار گھر واپس لوٹ آیا اور ڈھیر پیسہ لایا۔ اپنے ساتھ وہ ایک لال شال بھی لایا تھا۔ شہریار بولا، امی یہ آسیہ باجی کی ہے۔ امی نے کہا، جا کر اس کی قبر پر چڑھا آ۔ وہ حیرت سے سب کا منہ تکتا رہا، پھر ہم بہنوں کی گنتی کی تو بولا، آسیہ کیوں مر گئی؟ ابا مر جاتا تو اچھا تھا۔ شہریار جو بات پر روتا تھا اب وہ غم کی بات سن کر ہنس دیتا تھا۔ شہریار کی لوٹ آنے سے ہمیں رزق کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اس نے امی سے کہا کہ میں ایک بزنس کرنے لگا ہوں۔ امی نے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر شہریار دن رات کا کوئی حساب نہ رہا، وہ کبھی دن کو نکلتا تو کبھی رات کو، پھر لوٹ کر واپس آتا۔ ہم بہنیں پیٹ بھر کے کھاتی اور شہریار کے لیے دعائیں کرتی۔ شہریار نے امی سے کہا تھا کہ اماں میں آپ کام کرنے باہر جاتا ہوں تو اس سے کوئی بات نہ کیا کریں۔ وہ گھر آتا ہے تو منہ چھپا کر کمرے میں چلے جاتا، آرام کر کے باہر آتا تو خوش ہوتا۔ اس کے دن رات کے اوقات ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ اب یوں ہوا کہ پیٹ بھر گیا تو عقل بھی جاگ اٹھی تھی۔ امی کو شہریار کی فکر ستانے لگی تھی۔ امی شہریار سے اس کے کام کے متعلق پوچھتی تو وہ ٹال مٹول کر دیتا تھا۔ امی اصرار کرتی تو وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ ایک دن ابا گھر آئے تو نشے میں نہیں تھے۔ ہم سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے گھر آ کر زور سے شہریار کو مارنا شروع کر دیا تو ہم سب بہنیں اور امی ابا کی جانب آ کھڑی ہوئیں۔ شہریار بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا ابو نے اس کے منہ پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ بولا، اس حبیث انسان نے میرا تو نام ہی ڈبو دیا ہے۔ جو شخص خود نشے میں ڈوبا ہو اس کا نام کیا ڈبوئے گا؟ ابا بولا، شہریار تم ہم لوگوں کو حرام کا لقمہ کھلا رہا ہے۔ امی بھی آج جھکنے والی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، تو نے آج تک کون سا حلال کا لقمہ کھلایا ہے، پھر چاہے وہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو؟ ابا شہریار کی جان کے دشمن ہوئے پڑے تھے۔ وہ شہریار کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، گھر سے نکالنا چاہتے تھے، مگر امی ڈٹ گئی۔ لیکن ابا نے جب امی کو طلاق دینے کی دھمکی دی تو امی نے ایک نظر اپنی کنواری بیٹیوں کی جانب دیکھا اور چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ ابا نے اس دن شہریار کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس دن شہریار کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے اور نہ ہی چہرے پر کوئی غم۔ شہریار گھر چھوڑ کر چلا گیا تو امی نے پوچھا، میرے بیٹے کا کیا جرم تھا؟ ابا نے امی کا کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے نکل گئے۔ شہریار گھر سے تو چلا گیا تھا مگر اس نے ہم سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ وہ ہر ماہ اچھی خاصی رقم امی کو بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے پیسوں سے امی نے نئے علاقے میں گھر خریدا۔ اس علاقے میں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ہم تو سب کی نظروں میں قابل عزت بن گئے تھے۔ امی نے ہمارے رشتے ڈھونڈے اور ہماری شادیاں کروائیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ شہریار کہاں ہے اور کس حال میں ہے، لیکن کل جب میں مارکیٹ گئی تو مجھے شہریار کا دوست احمد ملا تھا۔
وہ شہریار کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کی تھی کہ میں شہریار سے مل لوں ورنہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسد پلیز مجھے شہریار کے پاس لے چلیں۔ میں نابیہ کی باتوں کے حصار میں جھگڑا ہوا تھا۔ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے فرمائش کر ڈالی تو میں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میں نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آج میرے گھر میں جو کام کرنے والی ماسی آئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بولی، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ اصلیت جاننے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر شہریار کو ڈھونڈیں، پھر آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے انابیہ کی بات مان لی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں شہریار کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ مجھے احمد کا بھی خیال تھا۔ انابیہ نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ سب سے پہلے مجھے احمد کو ڈھونڈنا تھا جو انابیہ کو مارکیٹ میں ملا تھا، پھر اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تمام تعلقات کو استعمال کر کے احمد اور شہریار کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جو باتیں میرے علم میں آ رہی تھیں وہ کافی پریشان کن تھیں، اور شہریار کو لوگوں نے جن الفاظ میں یاد کرتے تھے وہ انابیہ اپنے کانوں سے سن لیتی تو ڈوب مرتی۔ میں نے اپنی تلاش جاری رکھی تھی، بہرحال ان کے فلیٹ کا پتہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ شام کے جب میں آفس سے گھر لوٹا تو میں نے انابیہ سے کہا، انابیہ تیار ہو جاؤ، ہم آج شہریار سے ملنے جائیں گے۔ وہ میری بات سن کر خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے چادر سر پر اوڑھی اور بولی، آپ مجھے لے چلیں۔ یوں ہم دونوں ایک پوش علاقے کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو احمد نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں اس سے بولا، آج شہریار کوئی شو نہیں کر رہا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ احمد کا حلیہ عورتوں والا تھا۔ تب ہی میرے پیچھے سے انابیہ نکل کر سامنے آ گئی تو احمد پیچھے ہٹ گیا اور ہم شہریار کے فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ شہریار سامنے لانچ میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کے صوفے کے سامنے میز پر طرح طرح کی نشہ آور چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس وقت بھی وہ نشے میں ہی لگ رہا تھا۔ انابیہ کو دیکھ کر اس نے احمد کو اشارہ کیا تھا کہ وہ یہ سب چیزیں اٹھا کر لے جائے۔ شہریار اپنی بہن سے ملا بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے سخت لہجے میں بولا، کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ اور نابیہ شہریار کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی تھی۔ تم اس حال تک کیسے پہنچے میرے بھائی؟ شہریار رو پڑا تھا اور بولا، کیا سنو گی، جانے دو، رہنے دو، کہاں سے شروع کروں گا اور کہاں پر ختم؟ کیا تم یہ سننے آئی ہو کہ شہریار پورے شہر کا سب سے مشہور خسرا ہے؟ شہریار کی بات سن کر انابیہ تڑپ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، آسیہ مر گئی تھی بھوک سے، تمہیں یاد ہی ہوگا، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا بھائی شہریار بھی بھوک سے مر گیا تھا۔ اس کے جسم میں ایک نئی روح نے جنم لیا تھا، ایک خسرے کی روح نے۔ گھر میں غربت تھی، اس لیے مجھے احمد نے کہا کہ رات کو لپسٹک لگا کر بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس رات بھیک نہیں ملی تھی، تانے ملے تھے، گھٹیا جملے سننے کو ملے تھے۔ میری روح تو اسی رات ہی فنا ہو گئی تھی۔ اب میں اور احمد رات کو میک اپ کر کے بھیک مانگتے تھے۔ ایک رات ہم دونوں کو خسروں کے گرو نے اغوا کر لیا تھا۔ اس نے کئی دن تک ہمیں مارا اور بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ وہ غصے میں تھا کہ ہم نے کیوں ان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم کیوں مرد سے مرد ہو کر تیسری جنس کے حق پر ڈاکہ مار رہے ہیں؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی انابیہ؟ بھیک مانگنا بھی کسی کا حق ہوتا ہے کیا؟ ہم دونوں نے ان کے گرو کو اپنے حالات بتائے تو اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے 1 مہینے کے بعد ہمیں پیسے وغیرہ دے کر رخصت کر دیا تھا، لیکن جب میں گھر آیا تو میری آسیہ گھر میں نہیں تھی۔ میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم 5 بھی کہیں بھوک سے نہ مر جاؤ، اس لیے میں ہر رات چہرے پر میک اپ لگا کر بھیک مانگتا تھا۔ پیسے اچھے مل جاتے تھے تو گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگے تھے، مگر نہ جانے ساری زندگی حرام شے پینے والے ابا کو کیسے میری کمائی حرام لگنے لگی تھی۔ اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ میں سڑک پر خواجہ سرا بن کر بھیک مانگتا ہوں۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں ضد میں آ گیا۔ میں واپس اسی گرو کے پاس چلا گیا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گرو مجھے اپنے ساتھ ملا لو، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ اس کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ وہ بول رہا تھا کہ تو نے ناچ گانا سیکھ لیا تو بہت آگے جائے گا، کیونکہ تجھ میں نزاکت بھی بہت ہے۔ میں نے پھر بھی سب کچھ سیکھ لیا، دائیں، ناچ گانا۔ میں اپنے شرابی باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر مرد سے خسرا بن گیا۔ میرا ڈنکا پورے شہر میں بجنے لگا۔ لوگ مجھے دور دور سے اپنی شادی بیاہ کے فنکشن پر بلاتے۔ میں وہاں جاتا اور خوب پیسہ بناتا۔ پھر وہ میں پیسہ سامنے رکھ کر نشہ کرتا، اپنے آپ کو مارتا پیٹتا، خود کو گالیاں دیتا تاکہ میں مر جاؤں۔ میں کیسا مرد ہوں! حالات سے تنگ آ کر خسرا بن گیا۔ پھر وہ سارے پیسے تم لوگوں کو بھیج دیتا۔ جس دن تم بہنوں میں کسی کی شادی ہوتی تو میں سارے فنکشن ختم کر کے لڑکوں والا لباس پہن کر بہت خوش ہوتا تھا۔ جی چاہتا ہے تم بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصت کروں، مگر خیال آتا تھا کہ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا، کسی برادری نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ بس یہ سوچ کر پھر رونے لگتا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے تم سب بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔
تو ابا مزید بے فکر ہو گیا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امی میرے پیسوں میں سے اس بغیرت کو بھی حصہ دیتی ہوں گی۔ تو میں معلوم ہے نا نابیہ، جب میں ایک فنکشن میں پرفارم کر رہا تھا تو میری نظر کس پر پڑی تھی؟ اس شخص پر جسے ہم اپنا باپ کہتے ہیں۔ وہ نشے میں دھت میرے میک اپ کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے کو نہیں پہچان پایا تھا۔ ابا میرے ایک ایک ٹھمکے پر پیسوں کی برسات کر رہا تھا۔ میں نے فنکشن مکمل کیا تو ابا کے کان میں جا کر کہا، ابا میں تیرا شہریار ہوں، سب کو بتا دوں کہ تو نے مجھے جنا ہے، مجھے میرے حرام کے پیسوں سے تو بڑا عزت دار بن بیٹھا ہے۔ میری بات سن کر ابا کے میرے منہ پر تھوک دیا تھا۔ شہریار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ نابیہ اس کے گلے لگ کر تڑپ رہی تھی۔ میری اور احمد کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ پھر شہریار بولا، ابا نے اپنے اس بیٹے کے منہ پر تھوک دیا تھا جس نے اس کی وجہ سے اپنی مردانگی گنوا دی تھی، اپنے ساتھ اور غیرت کو مار ڈالا تھا۔ ابا نے ہم سب پر بہت ظلم کیا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ امی ابا کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیٹی کے گھر چلی گئی ہے تو میں نے پیسے بھیجنے بند کر دیے تھے۔ اب تو خیر میں نے کبھی ناچنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان حالات میں ہوں۔ میں نے بھائی ہونے کا فرض نبھا دیا ہے، اپنی بہنوں کی شادیاں کروا دی ہیں، اپنے اس گناہ بڑی زندگی کو چھوڑ کر سب سے چھپ کر رہنا چاہتا ہوں۔ شہریار اور نابیہ کے غم بڑے آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ نابیہ بولی، شہریار یہ تم ہم سب کے لیے جو کچھ کیا ہے میرے بھائی، اس کا شکریہ تو ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہم بہنیں اپنے گھروں میں آباد ہیں تو یہاں کس اذیت میں گزار رہے ہو۔ شہریار تم جانتے ہو کہ ابا بھیک مانگنے لگا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر دستک ہوئی، میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے گھر بلا لیا اور کہا کہ میرے گھر کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گی۔ وہ آتا ہے میرے گھر، بڑی مشکل سے صفائی کرتا ہے، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ بھیک مانگے۔ ساری زندگی اس نے مفت کی روٹیاں توڑی ہیں تو اب وہ بھی یوں ہی کرے۔ میں اس سے اس کا حساب لینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بولی، اسد وہ کام والی ماسی کے روح میں آنے والا شخص میرا باپ ہے۔ اب ساری حقیقت میرے سامنے تھی۔ میں نے نابیہ کو معاف کر دیا تھا، مجھے بھی شہریار کا بڑا بھائی بننا پڑا۔ میں اس کو اور احمد کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر لے آیا، لیکن پھر ڈاکٹر سے بات کی تو ان دونوں کو منشیات روگوں کی روک تھام والے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا، جہاں ہر ہفتے ان کا ماہر نفسیات کے ساتھ سیشن بھی ہوتا۔ ماضی کی بہت الحجادیں ان کے ذہن میں نقش تھیں جن کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مٹانا ضرور تھا۔ میں اور نابیہ ہر ہفتے ان دونوں سے ملنے جاتے تھے۔ وہ بہت بڑی جلدی بہتر ہو رہے تھے، جبکہ نابیہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ جہاں تک نابیہ کے باپ کی بات ہے تو وہ ہر روز ہمارے گھر صفائی کرنے آتا ہے۔ میں نابیہ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے، مگر وہ معاف کرنے کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ نابیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو معاف کر دے یا پھر اسے اپنی محرومیوں کے بدلے لیتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی آنے تک اللہ حافظ۔